ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سر، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے۔ شاہ زیب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک خطرناک گینگسٹر ہے۔ وہ جو گھبراہٹ میں ابھی اتنا ہی بولی تھی، جب پیچھے سے کمرے کا دروازہ بند ہوا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر ٹیک لگائے شاہ زیب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، اگر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے تو تم پھر دوبارہ وہی حرکت کرتی ہو۔ اپنے آستین کے کف اوپر کرتے وہ رابعہ کے قریب آیا۔ مجھ سے دور رہو۔ وہ گھبرائی تھی برے طریقے سے، اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ کھولتی باہر کے جانے بھاگی۔ اس کے بھاگنے پر شاہ زیب عالم گہرا مسکرایا۔ ابھی وہ کوریڈور میں پہنچی ہی تھی جب شاہ زیب کے ساتھ کام کرنے والی 2 لڑکیوں نے اسے بے ہوش کرتے زبردستی گاڑی میں ڈالا۔ جب اسے ہوش آیا تو شاہ زیب عالم کے عالیشان کمرے میں وہ کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ جب مین ڈور کی بیل بجی، وہ دیگچی میں چمچ چلا رہی تھی۔ بیل کی آواز سن کر اس نے ایک لمحے میں سوچا کہ دروازہ اس کی بھابھی کھول لیں گی۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی توجہ ہانڈی سے نہیں ہٹا سکتی تھی، کیونکہ پیاز کے جل جانے کا خطرہ تھا۔ اگر کھانے میں ذرا بھی اونچ نیچ ہوتی تھی تو بھابھی اسے بہت باتیں سناتی تھی۔ جب تیسری بار بیل بجنے لگی تو بھابھی کی غضبناک آواز بلند ہوئی۔ بہری ہو گئی ہو رابعہ؟ ڈور بیل کی آواز سنائی نہیں دے رہی یا کان میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے؟ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کام چور نہ ہو تو۔ بھابھی اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ بھابھی ہمیشہ ہر بات اس کی توقع کے خلاف کرتی تھی۔ وہ لاچار تھی، مجبور تھی، اسی لیے اس کی بات پر عمل کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے چولہے کی آنچ بند کر دی تاکہ پیاز جل نہ جائے۔ سر پر دوپٹہ لیتی وہ لاؤنچ عبور کرتی مین گیٹ پر آ گئی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کسی اجنبی لڑکے کو پایا۔ کون؟ رابعہ نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ وہ لڑکا گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اچانک اس نے رابعہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا۔ جانے من کیا ہوا؟ آج کل یونیورسٹی نہیں آ رہی؟ رابعہ اس اجنبی لڑکے کو یوں اچانک اس کا بازو پکڑنے اور اس کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ بھابھی، بھابھی، وہ تڑپ کر بولی اور ڈر کر بھابھی کو بلانے لگی۔ اتنے میں بھابھی بھی وہاں آ گئی، اور جب انہوں نے رابعہ کے بازو کو کسی لڑکے کی گرفت میں دیکھا تو اپنا سر تھام لیا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے اس لڑکے کے قریب آتی اس سے پوچھنے لگی۔ رابعہ نے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا۔ میں سارم ہوں، رابعہ کا یونیورسٹی فیلو۔ بھابھی جی، رابعہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ روز یونیورسٹی میں میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، مگر 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، تو سوچا گھر آ کر خیریت پوچھ لوں۔ وہ لڑکا بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس کی اس غلط بیانی پر رابعہ کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ تو اس لڑکے کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یہ تک نہیں جانتی تھی کہ یہ اجنبی لڑکا واقعی اس کی یونیورسٹی میں تھا یا نہیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے دیکھا بھابھی قہر آلود اور شک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی، میں نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی صفائی دینے لگی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھابھی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکا سارم ابرو اٹھا کر دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ بھابھی، آپ بے قصور سی رابعہ کے بال کھینچتے اس پر چیخ رہی تھی۔ تو یہ سب کرنے جاتی ہو تم یونیورسٹی، اپنے بھائی کی عزت کو روندنے؟ بولو، آج گھر تک لڑکا آ گیا تمہارے پیچھے، آج کے بعد تمہارا یونیورسٹی جانا بند۔ بھابھی چیخ چیخ کر بول رہی تھی تاکہ سارا محلہ سن لے۔ نکل جاؤ تم یہاں سے، اور دوبارہ یہاں آنے کی ہمت کی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ مایا بھابھی نے سارم کو غصے میں کہا اور گیٹ بند کرتی ہوئی رابعہ کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔
وہ قسمیں کھانے لگی کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی، نہ ہی اس کی اس لڑکے سے دوستی ہے، مگر بھابھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی۔ آپ کا کام ہو گیا باس، اب وہ لڑکی رابعہ کبھی یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ اس لڑکے نے مطلوبہ نمبر ملایا اور اپنے باس کو خبر دی۔ دوسری طرف موجود شخص سگریٹ پیتے ہوئے اس خبر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ صرف اس کی وقتی خوشی تھی۔ رابعہ کو مار کھانے کے بعد بھی خود ہی گھر کے کام کاج کرنے پڑے تھے۔ آنسو صاف کرتی وہ کچن میں چلی گئی، روتے ہوئے چولہا جلایا اور پیاز بھورا ہونے کے بعد سبزی ہانڈی میں شامل کی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ 2 دن سے اس کی مایا بھابھی کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہی اسے یونیورسٹی سے چھٹی کروائی تھی تاکہ وہ گھر سنبھالے، اور آج اب ایک انجان لڑکا اس کے گھر کے گیٹ پر آ کر اس کا دوست ہونے کا دعویٰ کر کے اس کی بھابھی کو اس کے خلاف بھڑکا چکا تھا، جس کے بعد انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اب وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، پڑھائی کا اسے بہت شوق تھا۔ بڑی مشکل سے محنت کر کے اس نے اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کی بھابھی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ آگے پڑھے، لیکن اس نے اپنے بلال بھائی کی منتیں کرتے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب بھابھی کے لاؤنج سے آوازیں آنے لگی۔ وہ اس کے بھائی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ بلال جلدی گھر آ جائیں اور اپنی بہن کے کرتوت دیکھیں۔ آج ایک لڑکا گیٹ پر آ کر اسے اپنا بوائے فرینڈ کہہ رہا تھا۔ آپ کی یہ بد کردار بہن یونیورسٹی کے نام پر آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ یونیورسٹی نہیں جاتی بلکہ اپنے اس یار کے ساتھ منہ کالا کرنے جاتی ہے۔ آپ بس اب اس کی جلدی سے شادی کر دیں۔ بھابھی جو ہمیشہ اس کی دشمن رہی تھی، آج بھی انہوں نے اپنے شوہر کو اسی کی بہن کے خلاف بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر بات کا بتنگڑ بنا کر خوب مرچ مسالے لگا کر بلال کے کان بھرتی تھی۔ مایا کی باتیں سن کر بلال کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بہن کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ وہ کام سے فارغ ہو کر پہلی فرصت میں گھر پہنچا۔ رابعہ ڈر کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ رابعہ باہر آؤ۔ بلال کی گرجدار آواز پر وہ سہم کر رہ گئی۔ ہاتھ کانپنے لگے اور جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ اس کا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ بمشکل اٹھتی اس نے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور گہرے سانس لیتی لاؤنج میں آ گئی۔ بھابھی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بلال کے چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ کون تھا وہ لڑکا اور اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ وہ تلخی سے بولا تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، میں امی ابو کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نہیں جانتی وہ لڑکا کون تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ جھوٹ ہے۔ بھائی پلیز میرا یونیورسٹی جانا بند مت کریں، میرا آخری سیمسٹر ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ میری یونیورسٹی سے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ وہ لہجے میں مضبوطی لاتے بولی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بلال سنجیدہ چہرہ لیے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن اتنی بڑی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اپنی بہن کی باتوں پر وہ یقین کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا تو رابعہ تشکر بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جو اب نرم پڑ چکا تھا۔ بلال نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ رابعہ کے لیے بلال نے جو فیصلہ کیا تھا اسے سننے کے بعد مایا بے یقین ہو کر رہ گئی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ بلال اسے کڑی سزا دیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کرتی یا مزید اسے رابعہ کے خلاف بھڑکاتی، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مایا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میرا سر درد ہو رہا ہے، ایک کپ چائے کا بنا کر کمرے میں لے آؤ۔ وہ بیزاری سے بولا تو مایا کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے لگی۔ اسے رابعہ پر ابھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اگلی صبح اسے بلال بھائی یونیورسٹی چھوڑنے گئے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔
رابعہ ہنوز خوف محسوس کر رہی تھی کہ راستے میں بھی کہیں وہ انجان شخص نہ آ جائے۔ اس کے بھائی کے سامنے آ کر اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو اس بار بلال بھائی اسے واقعی بیاہ کر رخصت کر دیں گے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے باہر بائک روکی اور اسے چند ہدایات دیتے بائک بھگاتے چلے گئے۔ وہ ڈرتے ڈرتے یونیورسٹی آ رہی تھی۔ اس نے آج ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا ایک لیکچر فری تھا۔ وہ کیفیٹیریا کی طرف جانے لگی تو اس کی نگاہ اچانک اٹھی تو جو اس نے دیکھا اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ سامنے ہی کیفیٹیریا میں ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے کرسی پر وہ لڑکا شاہ زیب عالم اور سارم بیٹھے تھے۔ سارم وہی شخص تھا جو کل اس کے گھر آیا تھا۔ رابعہ کی روح کانپ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ کیا اس لڑکی کو شاہ زیب نے میرے گھر بھیجا تھا؟ وہ بے یقینی سے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ خوف سے پسینے میں شرابور ہونے لگی۔ اتنے میں شاہ زیب کی نگاہ بھی غیر ارادی طور پر رابعہ کی طرف اٹھی تو وہ بھی لمحے بھر کو ششدر رہ گیا۔ جب سارم نے اسے یونیورسٹی دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گیا۔ ارے یہ لڑکی پھر یونیورسٹی آ گئی؟ سارم ابرو اچکا کر بولا۔ شاہ زیب عالم بھی دنگ رہ گیا تھا۔ اسی نے تو سارم کو رابعہ کے گھر بھیجا تھا تاکہ رابعہ کے گھر والے اسے یونیورسٹی بھیجنا چھوڑ دیں۔ اسے رابعہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر اس پر سختی کرنے کے لیے رابعہ نے ہی اسے مجبور کیا تھا۔ وہ لڑکی بلا وجہ اس کے معاملات میں دخل اندازی دے رہی تھی، جس وجہ سے شاہ زیب نے فیصلہ کیا تھا وہ رابعہ کی یونیورسٹی ہی چھڑوا دے گا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں، شاہ زیب سخت تاثرات لیے بولا اور پھر چلتا ہوا رابعہ کے پاس آنے لگا۔ وہ اس سے ڈر کر الٹے قدم بھاگتے ہوئے چلنے لگی، مگر شاہ زیب نے اس کی کلائی تھامی اور اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ رابعہ کی خوف سے حالت بری ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاہ زیب مضبوط جسم کا مالک تھا جبکہ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی۔ اس کی مزاحمت اور کوشش نے شاہ زیب پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اسے کیفیٹیریا کے عقبی حصے میں لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا، فقط درختوں کی کثرت تھی۔ اس نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے دائیں جانب دیوار پر اپنا ہاتھ ٹکایا تاکہ فرار کی راہ ختم ہو سکے۔ رابعہ کے ہونٹ خوف سے باہم پیوست ہو گئے۔ دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے فرار کی راہ تلاش کرنے لگی۔ شاہ زیب کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے رابعہ کا جبڑا دبوچا۔ میرے معاملات سے دور رہو لڑکی، ایک موقع دے رہا ہوں تمہیں۔ اگلی بار کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا میرے آس پاس بھی نظر آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ پچھتاؤ گی تم۔ وہ اسے کڑے لفظوں میں دھمکا رہا تھا۔ رابعہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وجہ اس کا دردناک ماضی تھا۔ آج بھی اس کے ماضی نے اسے اتنا بہادر اور باہمت نہیں ہونے دیا تھا جتنا وہ ہونا چاہتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر دہشت کی شدت سے لب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شاہ زیب نے جب اس کی روتی آنکھوں میں جھانکا تو پہلی مرتبہ اسے رابعہ سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نرم پڑ گیا۔ رابعہ کے قریب آتے ہی اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا اور اسے اس لڑکی پر رحم کرنے کا حکم دینے لگا۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران ہو گیا۔ وہ اچانک ہوش میں آیا اور اس نے رابعہ کے چہرے اور دیوار سے ہاتھ اٹھائے اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ رابعہ کی حالت ہنوز متغیر تھی۔ اسے شاہ زیب عالم سے پہلے سے زیادہ خوف آ رہا تھا۔ جو سفر محبت سے شروع ہوا تھا اس کا انجام کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن کے بعد رابعہ نے کبھی شاہ زیب عالم کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ اسے یونیورسٹی میں کہیں نظر آتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی۔ البتہ اس کے جذبات کو کافی ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جسے اس نے پہلے محبوب کا درجہ دیا تھا وہ اسے اپنا دشمن سمجھنے لگے گی۔ یونیورسٹی کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور وہ خواہ خواہی اداس ہوتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں فیئر ویل تھا۔ آج اس کا آخری دن تھا۔
وہ بہت دکھی تھی کہ اس کی زندگی کا ایک اور باب ختم ہو رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ہی تو اس کی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات ہونے والی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا کامدار جوڑا پہنا اور لائٹ میک اپ کرتی ہیئر سٹائل بنا کر تیار ہو گئی۔ بلال، اب اس کی یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے، اب بہتر ہے اس کی شادی کا سوچ لیں تاکہ میں کھل کر آپ کے ساتھ اپنی زندگی جی سکوں۔ پچھلے 7 سالوں سے اس نے کباب میں ہڈی کی طرح ہماری زندگی میں مداخلت کی ہوئی ہے، کوئی سپیس اور پرائیویسی نہیں ملتی ہمیں، مایا بھابھی بلال سے کہہ رہی تھی۔ جب رابعہ نے یہ سنا تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا، کاجل پھیلنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کاٹن بڈ اٹھائی اور آنکھوں کے کنارے صاف کیے جہاں کاجل پھیل رہا تھا۔ پھر اس نے میک اپ سیٹ کیا اور ایک آخری نگاہ آئینے میں خود پر ڈالی۔ کاش امی ابو آپ نہ جاتے مجھے چھوڑ کر۔ اب احساس ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جب وہی چلے جائیں تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتے سوچنے لگی، دل میں درد کا طوفان جوش مار رہا تھا۔ ان 7 سالوں میں وہ اس اذیت میں جینا سیکھ گئی تھی، مگر شاہزیب عالم، وہ اس کی زندگی میں بہت عجیب طریقے سے آیا تھا اور اس کے آنے کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ بلال بھائی کی آواز پر وہ سر پر دوپٹہ لیتی ان کے ساتھ بائک پر یونیورسٹی جانے کے لیے نکل گئی۔ آج یونیورسٹی میں معمول سے بہت کم سٹوڈنٹس تھے، کیونکہ یہ پارٹی یونیورسٹی مکمل کر کے جانے والے سٹوڈنٹس کے لیے تھی۔ سب لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کو دیکھتے پہلے دن کی یادوں کا ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے۔ کچھ لڑکیوں کی آنکھیں نم تھیں اور کچھ سٹوڈنٹس ہنستے ہوئے آج کے دن کو انجوائے کر رہے تھے۔ شاہزیب عالم بھی اس تقریب کا حصہ تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ارادہ ہے اب تمہارا شاہزیب؟ پروفیسر سلطان شاہ نے پوچھا۔ بہت جلد اس یونیورسٹی کا مالک ایک ہی شخص ہوگا، شاہزیب عالم، وہ پراسرار لہجے میں بولا تو پروفیسر صاحب مسکرا دیے۔ رابعہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرتی گراؤنڈ میں آ چکی تھی۔ زیادہ تر سٹوڈنٹس یہیں وسیع گراؤنڈ میں جمع تھے۔ شاہزیب عالم کی نگاہ بے ساختہ رابعہ کی طرف اٹھی اور وہ اسے اس سجے سورے روپ میں دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اسے اس لڑکی میں عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میرے راستے بہت خطرناک ہے رابعہ، تم میری منزل نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں تمہیں اپنا ہمراہی بنا سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگا اور پھر اس سے نگاہیں ہٹا لی، کیونکہ رابعہ کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے پسندیدگی کے جذبات محسوس کر چکا تھا، مگر وہ یہ بات پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آیا اس کا اندازہ درست تھا یا نہیں۔ شام ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام طلباء و طالبات کے لیے شاندار ڈنر کا انتظام تھا۔ گراؤنڈ میں ہی کرسیاں اور ٹیبل سجائے جا رہے تھے۔ سب لوگ گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے۔ رابعہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ جو ہی وہ فارغ ہو کر نکلی تو اسے شاہزیب عالم اور سارم کے ساتھ 2 لڑکے سیمینار ہال میں جاتے نظر آئے۔ ان لوگوں نے کسی آدمی کو دبوچا ہوا تھا اور وہ تڑپتے ہوئے مزاحمت کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ لوگ اس آدمی کو سیمینار ہال لے گئے۔ رابعہ کی روح لرز گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شاہزیب عالم کی شخصیت اسے ہمیشہ سے ہی پراسرار لگتی تھی۔ وہ تجسس سے اس کا سچ جانے چپکے سے سیمینار ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے چوری چھپے کھڑکی کی طرف کان لگا دیے۔ قد آور کھڑکی کے آگے جالی دار پردے لٹک رہے تھے، جس سے اندر کا منظر تھوڑا واضح ہو رہا تھا۔ چونکہ کھڑکیاں بھی جالی دار تھیں، اسی لیے وہ اندر سے آنے والی آوازیں سن سکتی تھی۔ آس پاس کوئی شخص موجود نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی کھڑی تھی، اور جو کچھ اس نے اندر دیکھا اور سنا وہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑکی سے ہٹی تھی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور اپنی حالت درست کرنے لگی۔ خوف کے مارے اسے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پسینے آ رہے تھے۔
इतने में शाहजेब आलम सेमिनार हॉल से निकलकर प्रोफेसर सुल्तान शाह के कमरे में जा रहा था। जब राबिया की हालत बेहतर हुई तो उसने सोचा उसे इस बारे में प्रोफेसर सुल्तान को बताना चाहिए, क्योंकि शाहजेब उनका भांजा था और इस बारे में सिवाय राबिया के किसी को मालूम नहीं था। वो कुछ सोचकर भागती हुई फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर चली गई। शाहजेब आलम, जो उस वक्त अपने मामू प्रोफेसर सुल्तान से कुछ डिस्कशन कर रहा था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो खामोश हो गया। उसने कांच की खिड़की से झांका तो बाहर उसे राबिया नजर आई। बाहर राबिया है, मैं यहीं हूं, जब चली जाए तो मैं आ जाऊंगा। वो सुल्तान साहब को बताकर उसी कमरे से मुल्हिका दूसरे कमरे में चला गया। आ जाओ। प्रोफेसर साहब ने उसे आने की इजाजत दी तो वो कांपती हुई अंदर आ गई। चेहरे से ही वो सख्त घबराई हुई लग रही थी। सर मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। वो आप शाहजेब आलम के बारे में जानते हैं, उसकी सच्चाई? वो गहरे सांस लेती पूछने लगी। शाहजेब, जो कि उस वक्त दूसरे कमरे में कोई किताब उठाकर देख रहा था, चौंका और फिर किताब रखकर दरवाजे की तरफ आ गया ताकि राबिया की बात सुन सके। प्रोफेसर साहब भी ठुठक गए थे। हाँ, शाहजेब मेरा भांजा है और ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम है, और वो यहाँ स्टूडेंट है, बहुत लायक फाइक है। चलो बेटा, जल्दी डिनर का टाइम हो गया, मैं भी बस आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब टालते हुए बोले और कमरे से जाने के लिए उठ खड़े हुए। नहीं, रुकें प्लीज सर, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। शाहजेब आलम कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि वो तो एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो आपको भी धोखा दे रहा है। मैंने खुद वो सब कुछ देखा सेमिनार हॉल में। वो आपका भांजा सबको धोखा दे रहा है। प्लीज मेरी बात गौर से सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो यूनिवर्सिटी किसी मकसद से आया है। राबिया कांपते हुए बोल रही थी। जब शाहजेब ने यह सब सुना तो उसका दिमाग घूम गया कि ये लड़की वार्निंग के बाद भी उसका पीछा कर रही थी और उसकी जासूसी में वो सेमिनार हॉल तक भी पहुंच गई थी। शाहजेब गुस्से में उस लड़की का दिमाग ठिकाने दूसरे कमरे से निकला। वो जो घबराहट में अभी इतना ही बोली थी, जब पीछे से कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसने पलट कर देखा तो दरवाजे से टेक लगाए शाहजेब उसे ही देख रहा था। राबिया की तो रूह फना हो गई। जिन नजरों से वह राबिया को देख रहा था, उससे वाज़ेह था कि वो उसकी सारी गुफ्तगू सुन चुका है। तुम जैसी लड़कियों का यही मसला है। अगर तुम्हें एक मौका दे दिया जाए तो तुम फिर दोबारा वही हरकत करती हो। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, दूर रहना मुझसे, मगर तुमने फिर मेरी जिंदगी में मदाखलत की। मेरा इतना बड़ा सच तुम्हें मालूम हो चुका है, इसलिए अब तुम हरगिज भाग नहीं सकती। जो मेरी सच्चाई जान ले फिर वो मेरे शिकंजे में ही रहता है। अपने आस्तीन के कफ ऊपर करते वो राबिया के करीब आया तो वो डर गई। प्रोफेसर को खामोश खड़े देखकर उसे मजीद हैरत हो रही थी। सर प्लीज इससे कहीं ऐसा ना करे, मुझसे दूर रहो। मैं जानबूझकर नहीं आई थी सेमिनार हॉल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसे अपने करीब आते देखकर वो घबराई थी बुरे तरीके से, और फिर अगले ही लम्हे दरवाजा खोलती बाहर की जानिब भागती। उसके भागने पर शाहजेब आलम गहरा मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था वो लड़की अब उससे बचकर नहीं जा सकती। ओह मेरे अल्लाह, जब मैं इससे बात करने वाला था तो तुम बीच में क्यों आए? मैं उसे बहला लेता, मगर तुमने उसका शक यकीन में बदल दिया। सुल्तान साहब तासुफ से बोले। वो रिलैक्स था। उसने एक फोन कॉल मिलाई। राबिया को बेहोश करके मेरे घर पहुंचा दो, वो अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट से निकल रही है, उसने हुक्म दिया। राबिया तीसरी मंजिल से सीढ़ियां उतरती जा रही थी। इतनी सीढ़ियां उतरने के बाद वो थक गई और ग्राउंड फ्लोर पर सांस लेने रुकी। पूरा डिपार्टमेंट सन्नाटे में डूबा हुआ था। अभी वो कॉरिडोर में पहुंची ही थी जब शाहजेब आलम के साथ काम करने वाली दो लड़कियां, जो यूनिवर्सिटी में मेड की हैसियत से थी, वो फौरी राबिया की तरफ आईं और उसे दबोच लिया। राबिया के होश उड़ गए।
وہ مزاحمت کرنے لگی، مگر ان لڑکیوں نے اسے کلوروفارم والے رومال سے بے ہوش کرتے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور گاڑی بھگاتا اسے شاہ زیب عالم کے گھر لے گیا۔ شاہ زیب کا مقصد تھا اب وہ رابعہ کو اچھا مزہ چکھائے گا۔ جو اس کی سچائی جان لیتا تھا وہ کبھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کا ارادہ آج کا فنکشن انجوائے کرنے کا تھا، کیونکہ وہ اپنی جیت کے کافی قریب تھا، سو وہ آرام سے گھر جا کر اس لڑکی سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رابعہ بیڈ پر آنکھیں موندے ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو کر پڑی تھی۔ چند ثانیے بعد اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ جب دماغ جاگ گیا اور ہوش بحال ہوئے تو اسے وہ منظر یاد آنے لگا جب دو لڑکیوں نے جو یونیورسٹی کی میٹس تھیں اسے پوری قوت سے پکڑ لیا تھا اور وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں اپنے ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا بیڈ کے سامنے ہی جہاں نگاہ جا رہی تھی وہاں دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر نصب تھی جہاں شاہ زیب مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ اب اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس وقت شاہ زیب عالم کے عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ اس کمرے کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ حقیقت نہیں بلکہ ایک خوبصورت خواب ہے، مگر اس کمرے کو دیکھ کر رابعہ کی نظروں میں کوئی ستائش نہیں آئی، بلکہ وہ خوف سے اس بڑے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے ڈر کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی جہاں سے وہ فرار ہوتی۔ جب اس نے بند دروازے کو دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور دستک دینے لگی۔ دروازہ کھولو، مجھے نکالو یہاں سے، کیوں مجھے قید کیا ہے؟ پلیز میری بات سنو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ دروازہ پیٹتی ہوئی تیز تیز سانس لیتی بولی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رونے لگی، کیونکہ رات کے 10 بجنے والے تھے، وقت کافی ہو چکا تھا۔ اس نے بھابھی سے کہا تھا وہ 9:30 بجے گھر پہنچ جائے گی، مگر اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ دہشت سے اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا کہ شاہ زیب جیسا خطرناک آدمی اب اس کا کیا حال کرے گا۔ چونکہ وہ اس کی سچائی جان چکی تھی، اس لیے اسے ڈر تھا کہیں شاہ زیب اسے جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر التجائیں کرنے لگی اور دروازہ بجانے لگی، مگر کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، نہ ہی جواب دے رہا تھا۔ جب وہ رو رو کر دروازہ بجا کر آہو پکار کر کے تھک گئی تو بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا کہ اب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ شاہ زیب جیسا خطرناک انسان اس کا کیا حال کرے گا۔ 2 سال پہلے یونیورسٹی میں شاہ زیب عالم نے ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے قدم رکھا تھا۔ اس کی ذہانت واقعی قابل اعتماد تھی، وہ بہت لائق تھا۔ پروفیسر سلطان صاحب نے اسے اپنے دوست کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا۔ ایک دن پروفیسر صاحب رابعہ کی کلاس میں لیکچر لے رہے تھے جب شاہ زیب عالم پروفیسر صاحب سے کچھ بات کرنے آیا۔ تب پہلی مرتبہ رابعہ نے اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی۔ اپنی کیفیت پر وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا فسوں تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں کھو گئی۔ پروفیسر سلطان رابعہ کے فیورٹ استاد تھے، کیونکہ وہ ہر کسی سے شفقت اور رحم دلی سے بات کرتے تھے۔ جب اسے پتا چلا شاہ زیب ان کے توسط سے یونیورسٹی آیا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ زیب کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ جب شاہ زیب بولتا تھا تو اس کے لہجے سے ذہانت اور قابلیت جھلکتی تھی۔ وہ واقعی قابل سٹوڈنٹ تھا۔ نہ صرف رابعہ اس کے سحر میں کھوئی تھی بلکہ یونیورسٹی کی مزید لڑکیاں بھی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھیں۔ کچھ اسے دوستی کرنا چاہتی تھیں اور کچھ اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مانتی تھی۔ جب رابعہ نے دیکھا شاہ زیب کے ارد گرد تو بہت سی لڑکیاں ہیں تو اس کا یہ سوچ کر دل ٹوٹ گیا کہ شاہ زیب شاید کسی لڑکی کو پسند کر لے گا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر کسی لڑکی کو پسند کرنا تو کیا، شاہ زیب کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی اسی نیک فطرت پر رابعہ مزید فدا ہو گئی۔ اب اس کے آگے پیچھے پھرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے شاہ زیب کے آس پاس گھومتی تھی،
کہ شاید وہ اس پر ایک نگاہ ڈال لے، مگر شاہزیب نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک دن رابعہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں سر سلطان سے لیکچر کے حوالے سے کچھ بات کرنے آ رہی تھی، جب اس نے شاہزیب اور پروفیسر سلطان شاہ کی گفتگو سن لی، جس سے یہ انکشاف ہوا کہ شاہزیب سلطان صاحب کے دوست کا بیٹا نہیں بلکہ ان کا سگا بھانجا ہے۔ یہ خبر رابعہ کے لیے حیران کن تھی کہ یونیورسٹی میں شاہزیب اور ان کے درمیان رشتے کے متعلق کسی کو سچ کیوں نہیں پتا تھا۔ ایک طرح سے یہ سچ جان کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ جیسے سر سلطان اتنے اچھے انسان تھے، ان کا بھانجا بھی ان جیسا ہوگا۔ ایک دن اس نے سر سلطان سے اس بارے میں پوچھ لیا تو وہ ٹھٹک گئے کہ اس راز کے بارے میں رابعہ کو کیسے پتا چلا۔ انہوں نے اسے منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ سو رابعہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ رابعہ کی شاہزیب میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح وہ کسی نئے سفر پر نکل جائے گی۔ ایک دن اس نے دیکھا شاہزیب کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میرا یونیورسٹی آنے کا ایک ہی مقصد ہے، بس اس یونیورسٹی کے مالک ولید ملک کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ نہ جانے شاہزیب کس سے بات کر رہا تھا، اور جب رابعہ نے یہ سب سنا تو وہ واقعی دنگ رہ گئی، کیونکہ ولید ملک اس یونیورسٹی کے مالک تھے۔ شاہزیب کی گفتگو میں پراسراریت چھپی ہوئی تھی۔ جب شاہزیب نے خود کو کسی کے نگاہوں کے حصار میں پایا تو اس نے فوری مڑ کر دیکھا تو کسی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا اور کال بند کر دی۔ آپ سر ولید کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ اس سے سرد لہجے میں پوچھنے لگی تو شاہزیب غصے سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اب وہ نوٹ کرنے لگا تھا کہ یہ لڑکی اس کے کچھ زیادہ ہی آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے یونیورسٹی کے کچھ CCTV کیمرے ڈسیبل کروائے اور وائس چانسلر کے کمرے میں جا کر وہ کچھ خفیہ دستاویزات ڈھونڈنے لگا۔ رابعہ جو پہلے ہی شاہزیب کی عجیب حرکتوں پر حیران تھی، جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس کے اندر تجسس بڑھنے لگا کہ وہ سچائی جان لے شاہزیب کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ دن رات صرف شاہزیب کے بارے میں سوچتی تھی۔ جہاں اسے شاہزیب کے بارے میں محبت کے جذبات محسوس ہوتے تھے، وہی تجسس بھی ہوتا تھا کہ وہ اس کی شخصیت اور کسی اہم مقصد کے بارے میں جانے، مگر جو کچھ شاہزیب کر رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خاص اور عجیب مقصد کے لیے یونیورسٹی آیا تھا۔ ایک دن شاہزیب کی شکایت اس نے پروفیسر سلطان کو لگا دی، اور اسی طرح خود ہی اس نے شاہزیب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ شاہزیب اسے کئی بار وارن کر چکا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس پر نظر رکھنے لگی تھی، اور پھر ایک دن اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے ہی نکلوا دے گا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں رابعہ کو اس کے ہی کسی دشمن نے جاسوسی کرنے نہ بھیجا ہو۔ سو یوں اس نے رابعہ کے گھر اپنے ہی ساتھی کو بھیجا، مگر اگلے دن رابعہ دوبارہ یونیورسٹی آ گئی، مگر اس بار وہ اسے خوفزدہ کرتے ہوئے وارن کر چکا تھا، مگر رابعہ کے اندر کا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس دن وہ اور اس کے ساتھی سیمینار ہال میں وائس چانسلر کے بیٹے کو پکڑتے ہوئے لے گئے، شاہزیب نے اسے گن دکھاتے وارن کیا تھا اور اسے یونیورسٹی کے اہم دستاویزات مانگے تھے۔ 2 دن کے اندر اندر تمہارا باپ اس یونیورسٹی سے چلے جانا چاہیے۔ سب خفیہ دستاویزات جو ولید ملک نے اسے دیے ہیں وہ میرے حوالے ہونے چاہیے، ورنہ جانتے نہیں ہو تم کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتا ہوں۔ شاہزیب نے غصے سے دھمکی دی اور پھر اسے مارنے پیٹتے ہوئے خوفزدہ کرنے کے بعد اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی حقیقت آشکار کر دی کہ وہ ایک گینگسٹر ہے، اور یہاں یونیورسٹی صرف اسی لیے آیا ہے تاکہ اس یونیورسٹی کو اپنی ملکیت میں لے سکے۔ وائس چانسلر کا بیٹا ڈرتے ہوئے اس سے معافیاں مانگ رہا تھا، اور یہ سب دیکھ کر رابعہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کڑی سے کڑی ملتی گئی اور اسے سب سمجھ آتا گیا کہ شاہزیب عالم شروع سے اسے پراسرار کیوں لگتا تھا۔ وہ مزید اس کی باتیں سن رہی تھی۔
وائس چانسلر کا بیٹا مار کھانے کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا۔ رابعہ ڈرتی ہوئی یہ سب پروفیسر سلطان کو بتانے آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ اپنے بھانجے کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ پروفیسر سلطان سب کچھ جانتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزیب عالم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پستول دیکھتے ہی رابعہ کی روح فنا ہو گئی اور وہ ڈرتے ہوئے کانپنے لگی۔ شاہزیب سر تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا۔ کس کے لیے کام کرتی ہو تم؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولا۔ کسی کے لیے نہیں کرتی میں کام، پلیز مجھے جانے دو، میرے بھائی بھابھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے التجا کر رہی تھی، مگر شاہزیب اس وقت سخت غصے میں تھا۔ اس نے اس کے بال چھوڑے اور بازو مروڑتا ہوا کمر تک لے گیا۔ وہ پستول دیکھ رہی ہو نا؟ اس میں 2 گولیاں ہیں اور یہ گن لوڈڈ بھی ہے۔ اگر 2 منٹ کے اندر تم نے منہ سے سچ نہ اگلا تو تمہارے سر میں گولیاں ہوں گی۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں انتہا کی سرد مہری تھی۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سچ بول دیتی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش اس کا کبھی شاہزیب سے سامنا ہی نہ ہوا ہوتا، تو کم از کم آج کے دن کی رسوائی سے تو وہ بچ جاتی۔ میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے میں تمہیں جاننا چاہتی تھی۔ تم کیوں مشکوک کام کرتے ہو؟ میں نے سوچا تھا تمہاری اصلاح کروں گی، تمہیں سمجھاؤں گی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی کے لیے کام نہیں کرتی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں انتہا کی اذیت تھی۔ شاہزیب دنگ رہ گیا۔ رابعہ کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس کے سچی ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ بے ساختہ شاہزیب کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ سسکتے ہوئے رابعہ نے اپنا بازو تھام لیا کیونکہ اسے بازو میں بہت درد ہو رہی تھی۔ کچھ دیر شاہزیب کسی گہری سوچ میں گم رہا اور پھر اچانک بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص واقعی اسے چھوڑ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے۔ شاہزیب سارے راستے خاموش رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد شاہزیب نے اس کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی اتر کر گھر چلی گئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کا داخلہ گھر میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، بدذات لڑکی، تمہاری وجہ سے ہمارے محلے میں بدنامی ہوئی۔ اسی لڑکے کے ساتھ تھی نا تم؟ وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ شاہزیب جو گھر جانے کا سوچ رہا تھا، اس نے جو ہی یہ آوازیں سنی تو دنگ رہ گیا۔ بھائی پلیز میری بات سنیں، میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں تھی، میں یونیورسٹی میں تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی، مگر بلال نے مایا کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ میرے گھر میں تم جیسی بدکردار لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ میں کھڑکی سے دیکھ چکا ہوں، تم اس لڑکے کے ساتھ آئی ہو، تو بہتر ہے اب اسی کے پاس واپس چلی جاؤ۔ آج سے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر گیا۔ مایا ٹھیک کہتی تھی، کاش میں اس پر پہلے یقین کر لیتا۔ تم جیسے اس کے ساتھ بھاگی تھی، اب بھی نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں بولے اور اسے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بری طرح روتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھوں پر رگڑ آ چکی تھی۔ شاہزیب نے جب گاڑی کی ونڈو سے رابعہ کو گرتے دیکھا تو اس کے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا تو گاڑی سے نکل آیا اور رابعہ کو اٹھایا۔ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ اس لڑکی کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
माया ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली। शाहजेब राबिया के दिफा में बोल रहा था, मगर बिलाल भाई और माया भाभी उस वक्त सिर्फ उसे और राबिया को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। इस जैसी आवारा लड़की को तो मर जाना चाहिए। ये हमारे लिए सिर्फ बदनामी का दाग है। पहले कोई और लड़का इसके चक्कर में घर आ गया और अब तुम। माया भाभी दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वो तो पहले ही चाहती थी कि राबिया इस घर से चली जाए। बिलाल को भी इस बात पर कायल करने में अब वो कामयाब हो चुकी थी। भाई प्लीज, मैं अम्मी अब्बू की कसम खाकर कहती हूं, मैं भागी नहीं थी, वो सिसकते हुए बोली। माँ बाप की झूठी कसम ना खाओ, बेशरम लड़की। कसम खाने से तुम पाक नहीं हो जाओगी। बिलाल ने पूरी कुव्वत से एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया तो वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, मगर शाहजेब ने उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। मामला बहुत बिगड़ चुका था। राबिया पर लान तान करते, उसके भाई भाभी मेन गेट का दरवाजा बंद करते घर के अंदर जा चुके थे। शाहजेब को राबिया से हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो उसे पकड़कर अपने साथ गाड़ी में ले आया और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। राबिया भी आवाज रो रही थी। आज जो उसके भाई भाभी ने उसके साथ किया था वो कभी भूलने वाली नहीं थी। तुम यहां रह सकती हो, शाहजेब उसे अपने घर दोबारा लाते हुए बोला तो वो गुस्से से उसे देखने लगी और इस बात का कसूरवार उसे ठहराने लगी कि उसकी वजह से उसके भाई भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। अगर वो उसे इस घर में ना लाता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। उसके इल्जाम पर वो तेज निगाहों से उसे घूरने लगा। अपने भाई भाभी की संगदिली और खुद गर्जी का इल्जाम मुझ पर मत डालो। उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक किया। वो उसे आईना दिखाते हुए बोला तो वो वाकई पत्थर की हो गई, क्योंकि शाहजेब की बात में सच्चाई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। शाहजेब के कहने पर मुलाजमा उसे एक कमरे में लेकर गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। अपने घर वालों के जुल्मों सितम के बारे में सोचते उसने कब नींद की वादी में कदम रखा वो जान ही ना पाई। पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। बिलाल भाई बिल्कुल अच्छे नहीं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। प्लीज आप और अम्मी वापस आ जाएं। वो ख्वाब में अपने बाप को देखते हुए बोल रही थी और फिर अचानक उसके सामने किसी ने उसके बाप को गोलियां मार दी और वो पूरी शिद्दत से चीखने लगी। ना सिर्फ ख्वाब में बल्कि वो हकीकत में भी चीख रही थी। शाहजेब जो उस वक्त स्टडी रूम में था, उसने राबिया की चीखें सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो भागता हुआ कमरे में आया और दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। अंदर दाखिल होते ही उसने लाइट जलाई और उसे झंझोड़ा। वो अचानक उठती हुई उसके सीने से जा लगी। मुझे छोड़कर मत जाएं पापा, प्लीज पापा। वो फूट फूट कर रोने लगी। शाहजेब दंग रह गया। उसे मामला समझ आ गया कि वो उसे अपना बाप समझकर गले लग गई थी। उसने उसे नरमी से खुद से दूर किया और पानी का ग्लास थमा दिया। पानी पीकर उसकी हालत काफी बेहतर हुई। रिलैक्स हो जाओ राबिया, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं इस वक्त? क्या वो आउट ऑफ कंट्री हैं? क्या मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूं? वो राबिया की उजड़ी हालत, आंखों में आंसू देकर उसकी तकलीफ महसूस करते बोला। उसे लगा शायद उसके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते, मगर वो दंग रह गया जब उसने इंकशाफ किया कि उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया है। पापा को मार डाला उन लोगों ने और फिर मामा भी उनके गम में बीमार हो गई और चली गई मुझे छोड़कर। वो उसे बताने लगी, किसने मार डाला तुम्हारे पापा को? वो हमदर्दी से पूछने लगा तो उसने बताया कि पापा अमीर होने की खातिर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक खतरनाक गिरोह में शामिल हो गए थे। जब पापा को एहसास हुआ कि वो गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर एक दिन उन्हीं गैंग के लोगों ने पापा को धोखा दिया और उन्हें घर आकर गोलियां मार दी ताकि उनका राज कभी फाश ना हो सके। शाहजेब, मैं इसीलिए डरती थी
कि कहीं तुम भी मेरे पापा की तरह तो किसी गैंग का हिस्सा नहीं बन गए। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बस इसीलिए मैंने। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। शाहजेब का दिल आज जितना नरम हुआ था पहले कभी नहीं हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था ये छोटी सी लड़की इतनी हसास होगी और उसका दिल इतना नरम होगा। उसने बेसाख्ता राबिया के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसके दिल में भी अचानक राबिया की शदीद मोहब्बत जाग चुकी थी। वो उसे अपने माजी के बारे में बताने लगा। जब वलीद मलिक और उसके डैड आलम शाह दोस्त हुआ करते थे। आलम शाह ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी खरीदी थी और अपने बिजनेस को बुलंद मुकाम तक पहुंचाया था, मगर फिर उनके दोस्त वलीद उनसे हसद करने लगे और उन्होंने धोखे से उनसे उनका ऑफिस और यूनिवर्सिटी छीन ली और अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद आलम शाह और उनका 10 साला बेटा शाहजेब और बीवी सड़क पर आ गए। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पैसे जमा किए और फिर सऊदी अरब अपने बाकी खानदान वालों के पास चले गए। शाहजेब के अंदर वलीद मलिक से बदले की आग लगी हुई थी। जब वो बड़ा हुआ और पाकिस्तान आया तो उसे मालूम हुआ कि वलीद मलिक एक गैंगस्टर बन चुका है और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं भी तुम्हें ऐसे ही शिकस्त दूंगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। शाहजेब ने एक अज़म से सोचा और फिर इस दुनिया में कदम रख दिया जहां वो सिर्फ धोखेबाज लोगों को अंजाम तक पहुंचाता था और अमीर लोगों से वो पैसे निकलवाता था जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हासिल किए होते थे। वो वलीद मलिक तक तकरीबन पहुंच चुका था और अब उससे अपने बाप की यूनिवर्सिटी और बिजनेस तकरीबन वापस लेने के मरहले में था। ये घर भी शाहजेब आलम नहीं बनवाया था। इस सब बातों की खबर वो अपने डैड को देता रहता था जो उसके प्लान का हिस्सा थे। प्रोफेसर सुल्तान भी यूनिवर्सिटी में मंसूबे के तहत आए थे। शाहजेब के मुंह से हकीकत जानने के बाद राबिया शॉक्ड रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई उसकी सोच के बरक्स होगी। वो शाहजेब को खतरनाक इंसान समझती थी, मगर वो उसके बरक्स निकला था। सो जाओ अब, वो उसका गाल थपथपाते बोला और कमरे से चला गया, जबकि राबिया की नींद अब खराब हो चुकी थी। राबिया और शाहजेब के दिल में मौजूद मोहब्बत बढ़ने लगी थी। चंद ही दिनों के बाद वो वलीद मलिक से अपने बाप की यूनिवर्सिटी और बिजनेस दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया। वलीद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसने उस धोखेबाज शख्स को जेल भिजवा दिया था और अदालत ने उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस खुशी के बाद शाहजेब के घर वाले भी पूरे 15 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे। बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। राबिया उसे मुबारक देती हुई बोली। अभी एक मकसद बाकी है, वो उसे गहरी नजरों से देखते बोला। अब उसके लहजे में राबिया के लिए सख्ती नहीं हुआ करती थी। राबिया ने उसकी बात सुनकर सवालिया निगाहों से उसे देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि कौन सा मकसद बाकी है। तुम्हें अपना बनाना बाकी है। शादी करोगी मुझसे? पहले तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई और अब मुझे हो गई है। वो उसके आगे हाथ फैलाते हुए बोला तो वो दंग रह गई और फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इस बात में सर हिलाते हुए उसने शाहजेब के हाथ पर अपना हाथ रखा था। आज अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद वो बहुत खुश थी और उसे फख्र महसूस हो रहा था कि उसका पसंदीदा मर्द एक मजबूत और बहादुर मर्द था, ना कि उसके भाई जैसा जो अपनी बीवी की बातों में आकर पहले अपने माँ बाप को बोझ समझता था और फिर अपनी बहन को उसने घर से ही निकाल दिया। असल मर्द वही होता है जो मोहब्बत निभाता है, जैसे शाहजेब ने निभाई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।